السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ہر آبا سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ آپ لوگوں کو خوشحال رکھے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے جمیل، شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے اللہ ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہے اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے عطا فرمائے، اور جو ہماری اولادیں بھٹک چکی ہے راستہ اللہ ان کو نیک صالحین راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کو 5 ٹائم کے نمازی بنا دے، دین پہ اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کو خوشخبری ہے، اچھی خبر ہے۔ جو اس نے سپریم کورٹ کا دامن تھاما تھا، سپریم کورٹ کو کھٹکھٹایا تھا، نپور 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 شرما نے، وہاں پہ بڑی اس کو آج جس کی پنگی بجائی گئی، اس کو گھب بول کے دیا گیا۔ جو تلما لا رہی ہے، جو چھپتے پھر رہی ہے، ابھی سپریم کورٹ کے پاس اس لیے گئی انہیں کہ سارے دیش کے اندر، سارے دیش میں جس طریقے سے اس کے اوپر ایف آئی آر بک ہوئے تھے، سپریم کورٹ سے مدد مانگی تھی، مدد کی گوہار لگائی تھی اس نے کہ یہاں سپریم کورٹ میں ہی چلنے دو، سارے اسٹیٹوں کے کیسز پورے یہاں پہ سپریم کورٹ میں چلنے دو۔ لیکن سپریم کورٹ میں صاف کہہ دیا ہے، سپریم کورٹ نے پہلی مرتبہ صحیح انصاف کیا ہے اور صحیح کام کیا ہے، اس کو اس کی اوقات دکھائی ہے، اور یہ کہہ دیا ہے تو گورنمنٹ کے پاور کو لے کر جو تیرے کو نشہ چھا گیا تھا، وہ نشہ تیرا برابر اترے گا۔ تو چاہے حکومت کے اس میں رہو یا کسی کے پاور میں رہو، اگرچہ تیرے کو گھنونی حرکت کری جس کا صرف دیش میں ہی نہیں دیش کے باہر بھی تھوتو ہوئی ہو رہی ہے، اور سارے ممالک، سارے باہر کے ممالک ہم پہ تنقیدیں کر رہے ہیں، ہمارے ایمبیسڈروں کو بلا کے وارننگیں دے رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو جو ملکوں سے نکالا جا رہا ہے، اور ہم پہ پابندی عائد کی گئی ہے، ہم پہ بینڈ لگایا گیا ہے تیری گستاخی کی وجہ سے۔ تو ایک اپنے آپ کو وکیل بھی کہتی ہے، تیرے کو یہ تک سمجھ نہیں ہے، یہ تک عقل نہیں ہے، اتنا تم کو نشہ چھا گیا تھا سرکار کا، اتنی طاقت آ گئی تھی تم کو، اب تم کو سزا بہت ضروری ہے۔ اور صاف الفاظوں میں سپریم کورٹ نے دلی کی پولیس کو بھی کہا ہے، جب پہلا ایف آئی آر ہوا تھا دلی کے اندر، کیوں یہ پولیس سوئی رہی، کیوں اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا، کیوں اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، کیوں اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا؟ یہ سپریم کورٹ نے دلی پولیس کو کہا ہے۔ دلی پولیس نے جواب میں یہ کہا ہے کہ ہم اس کی چھان بین کر رہے تھے، ہمارے کو تھوڑا وقت ضرور لگا، لیکن ہم اریسٹ کر رہے ہیں اس کو، یہ بھاگی بھی تھی، یہ فراری میں تھی۔ میں آپ لوگوں کو صاف الفاظوں میں یہ کہہ دوں کہ دلی پولیس اس کو گرفتاری نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پولیس منتری کا اس کے پیچھے ہاتھ تھا، کیونکہ اگرچہ اس کو گرفتار کیا جاتا تھا وہ ٹائم پہ، اریسٹ کیا جاتا تھا وہ ٹائم پہ، تو ان کی سرکار کی ناک ڈوب جاتی تھی، کٹ جاتی تھی، اور قطروں میں گر جاتے تھے یہ لوگ، ان کی عزت پوری گر جاتی تھی۔ اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کو جو چینل نے اکسایا ہے، وہ چینل کے اوپر بھی ایف آئی آر کرو اور اس کو بھی اریسٹ کرو، وہ سارے اینکروں کو اور وہ چینل کے اوپر پابندی عائد کرو، تاکہ دوسرے چینلوں کو یہ سبق مل سکے کہ کسی کے دھرم کو، کسی کے مذہب کو اور کسی کے بارے میں ایسی گستاخانہ سوالات نہ پوچھے، اور ایسے اینکروں کو سزا کے لیے ان کے اوپر ایف آئی آر کرو۔ آپ کیا کہنے ہیں بھائی، سپریم کورٹ کے پہلی مرتبہ سپریم کورٹ نے حق حلال کا کام کیا، جو آج ساری دنیا کے اندر خاص کر جی سی سی کے ممالک بڑے
خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ پہلے سے ہی ایسا کام کرتے آتا تو آج یہ جو گندگی یہ کیڑے جو بڑے ہوئے ہیں یہ کیڑے اپنے آپ دبوجے جاتے، ان کو جب ہی روندا جاتا جب اسٹارٹنگ کام کیے تھے یہ لوگ، بہرحال کے دیر سے آئے درست آئے، جب ان کو لگا اندر تک تو اب یہ لوگ چیخنا چلانا چالو کرے۔ اب بہرحال اب یہ نپر شرما کو کوئی سرکار نہیں بچا سکتی، کوئی نہیں بچا سکتے، اب اس کو گرفتار ہونا طے ہے، اریسٹ ہونا طے ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی، اب یہ نہیں بچ سکتی ہے کدھر سے بھی، کیونکہ جو انہیں بچنے کے لیے سپریم کورٹ کو گئی تھی، سپریم کورٹ نے صاف الفاظوں میں دلی پولیس کو بھی دھتکار لگائی کہ تم نے پہلے ایف آئی آر پہ اگرچہ گرفتار کرتے تو یہ اتنے جو حالات خراب ہوئے دیش میں نہیں ہوتے تھے، اور یہ دیش کے باہر یہ تمام ممالک ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے، اس کی ذمہ دار دلی پولیس بھی ہے، یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا۔ دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، اب یہ بچ نہیں سکتی کیونکہ سپریم کورٹ نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ اس کو جو کیے اس نے حرکت بہت غلط ہے، اور اس سے ہمارے دیش کے چھڑی کو بہت نقصان ہوا ہے، اور دیش واسیوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور دیش میں آتنک کا ماحول جس طریقے سے پھیلا ہے اسی کے وجہ سے پھیلا ہے، اس کے اوپر کارروائی بنتی ہے، اس کے اوپر کارروائی ضرور بنے گی، یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا۔ اب کیا کریں گے رے لنڈو تم لوگ رے ان بھکتو، اب ٹٹی تو تم لوگ کھاتے، موتر تو تم لوگ پیتے، اور کون سی اب گفا میں چھپو گے تم لوگ، کون سی گفا میں پناہ مانگو گے تم لوگ؟ اب تمہارے باپ کا نہیں چلنے والا ہے کچھ بھی، کیا سمجھے تھے تم لوگ؟ نہ تمہارے کو کوئی پوچھ ہے نہ تاج ہے، نہ تم کو کوئی پوچھے گا نہ تم کو کوئی، اب کیا ہوگا کیا ہوگا؟ نپور شرما نے جو سپریم کورٹ سے مدد مانگی تھی، میرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، میرے کو جو ایسا کیا چڑھ جاتے بول رہے ہیں، کیا کیا کی بولی تھی بھائی انہیں، میرا بلاತ್ಕಾರ کرتے بول رہے ہیں، بلکہ ایسا بولی تھی انہیں، اور جو اس کے اوپر اس کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، کیا کیا کی بولی تھی انہیں، سپریم کورٹ سے مدد مانگی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے جو انداز میں جو بیان دیا ہے، جو اپنی ججمنٹ دیا ہے، وہ قابل رشک، قابل تعریف، قابل فخر بات ہے، اور ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے، یہ مسرت کی بات ہے۔ اب انہوں بچ نہیں سکتے، نہ ان کو اب کوئی بچا سکتا۔ آپ کون سا دروازہ کھٹکھٹاتے انہوں، کون سے غٹر کو جاتے انہوں، اب کون سے غٹر میں جاتے، کون سے بھگوے میں چھپتے انہوں، کہیں پہ بھی پناہ نہیں ملے گی ان کو۔ اللہ غارت کر اللہ کی لاٹھی میں، اس لیے بولتے آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے۔ اب ان کی صحیح جگہ پہ انہوں جائیں گے، اب ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، یہ تو طے ہے، یہ 100% طے ہے بھائی۔ یہ ہم بولے تھے کہ صبر کرو، آپ لوگوں کو سامنے آئے گا۔ جس طریقے سے جی سی سی کے بعد او آئی سی کے بعد یو این سی سی نے جو طرح سے ایکشن لیا، اور جس طریقے سے ہمارے تمام سفیروں کو بلایا گیا، تمام ممالک میں طلب کیا گیا، اور ان کے ہاتھ میں پریم پتر دیا گیا کہ اگرچہ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیے، اس کو نہیں گرفتار کرے اور اس کو سزا نہیں دی اگرچہ، تو تم لوگ یہاں سے جا سکتے، تمہارے اور ہمارے سفارتی تعلقات یہاں تک تھے، یہاں کے بعد نہیں ہے بول کر یہ کہہ دیا گیا ان کو۔ اب انہوں مجبوری میں کیا کر سکتے، اور یہ بڑھ چڑھ کر یعنی اور کیا کرے بھائی، یہ لوگ تمام ہمارے پروڈکٹ پہ بین لگایا، تمام ہمارے چیزوں کو بائیکاٹ کیا، اور ہمارے اوپر یہاں تک کہ جو ہے سو یہ نہیں، یہ لوگ دوسری چیز بھی استعمال کرنے کی فکر کر رہے تھے، اس بارے میں سوچ رہے تھے، اس کے بارے میں لوگ میٹنگیں بھی کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے یہ سختی سے نوٹس لے کر اس کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جبکہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، انہیں خود گئی تھی سپریم کورٹ سے مدد مانگنے، انہیں اس کی خود کی تھی، یہ کیا سوچی، گورنمنٹ کا پاور ہے ہمارے پاس، جو چاہے جو ایسا ہم بولیں گے، ہم کریں گے، ہمارے کو نہ کوئی روکے گا، ہمارے کو نہ کوئی ٹوکے گا، نہ ہم کو کوئی بولے گا۔ باپ کا راج ہے سمجھے تھے انہوں،
ان کی ماتا ہگی سمجھے تھے انہوں کیا سوچے تھے ان کو خود پتہ نہیں. اب وقت آ گیا ہے ان کی پھٹنے کا. صحیح طریقے سے ان کے مسلیں کسو ان کو سمجھے, ان کی تمام پوکوں میں مسلیں ڈالو مرچی لگا کے, تاکہ دوبارہ ایسی حرکتیں کوئی کرنے کی بھی ہمت نہ کرے. بہرحال کے میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, نمازیں پڑھیے, مل جل کے رہیے, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, اور ایسے ہی دعائیں کرتے رہیے. اس روٹھے ہوئے رب کو منا لیجئے, اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرو اور ان کے حق میں بدعا دو. جو بھی ہمارے اسلام کو یا ہم مسلمانوں کو ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں, اللہ ان کو نابینا بنا دے, اللہ ان کو زمین بوس کر دے, اللہ ان کو نست نابود کر دے, اللہ ان کو خاک میں ملا دے, اور ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سے یہ دعا کرو, اللہ ضرور قبول کرنے والے, کیونکہ وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ باسط ہے, وہ راشد ہے, وہ جبار ہے, وہ غفار ہے انشاءاللہ تعالی. اور آپ تمام لوگوں کو ذو الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ اب قربانی کی عید آ چکی ہے. دل کھول کے مناؤ, غریبوں کو مدد پہنچاؤ, عبادتیں کرو, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. السلام علیکم.